کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب ہے وہ کل قیامت کے دن دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پا جائے گا۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج ہی سے انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ نیت فرمائیے بھی اور پڑھیے بھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بزرگ ہیں حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا حج کا قافلہ روانہ تھا، قافلہ مقام قادسیہ پر ٹھہرا، تو وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، عازمین حج کو دیکھا۔ بڑے خوبصورت منظر تھے، دل خوش ہو رہا تھا کہ یہ سارے وہ افراد ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ تکالیف برداشت کر کے یہ اپنے رب کے گھر مکہ پاک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ تیرے بندوں کا وفد ہے، تیرے بندے ہیں، تو انہیں ناکام نہیں لٹانا۔ کہا کہ اسی دوران میری ایک نوجوان پر نظر پڑی جن کا گندمی رنگ ہے لیکن ایسی چمک دمک تھی کہ نظریں ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھیں۔ ان کا لباس پہنا ہے، سر پر امامہ شریف کا تاج سجایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر وہ نوجوان بیٹھا۔ کہا کہ میرے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ شاید یہ اپنے آپ کو نیک صوفی یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تاہم لوگ اس کی تعظیم کریں، اس وجہ سے اس کا یہ معمول ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں نے دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس شخص کی نگرانی کروں گا۔ اتنے میں اس کے قریب پہنچا اور اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 یہ تلاوت کی۔ کہا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، بہت سے گمانوں سے بچو، کوئی گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا اتنا کہنے کے بعد وہ مجھ سے اٹھا اور دور جا کر کہیں مجھ سے رخصت ہو گیا، کہیں دور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا عجیب، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بڑا ایک عجیب میرے لیے معاملہ تھا کہ جس نوجوان کو میں جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ میرے دل کا حال جان گیا، میرا نام جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں نے دل میں سوچا یہ ضرور کوئی ابدال ہوگا، کوئی نیک بندہ ہوگا، اور اس پر کہا کہ میں اب اس کے پیچھے ہو گیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں اور جا کر اس سے معافی مانگوں، میں نے جو بدگمانی کی ہے۔ کہا بس اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو ایک اور مقام پر دیکھا کہ جہاں وہ حالت نماز میں تھا، اس کی کیفیت یہ ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے جسم پہ لرزت آ رہی ہے، کانپ رہا ہے وہ اس کپ کپی کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، اللہ کے خوف سے وہ اتنا ڈر رہا ہے۔ کہا کہ میں اس کے قریب جا کر بیٹھا کہ اسے میں معذرت کر سکوں۔ جیسے ہی وہ شخص نماز سے فارغ ہوا میری طرف توجہ کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے، اے شقیق، پھر پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 کو تلاوت کی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ کہا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ اب تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ ضرور ابدالوں میں سے کوئی ہوگا۔ 2 مرتبہ اس نے میرے دل کا حال جان لیا، نام جان لیا، میں بہت متاثر ہوا۔ کہا کہ جب ہمارا قافلہ مقام ربال میں جا کر رکتا ہے اور میں نے اسی نوجوان کو دیکھا کہ کنویں کے پاس ہے، کہا کہ وہ اس چمڑے کا
چیز تھی اس کے پاس جس میں چمڑے کا تھیلا جسے وہ کنویں سے پانی بھر رہا تھا، وہ کنویں میں گر گیا. کہا کہ اتنے میں اس نوجوان نے کہا یا اللہ مجھے بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے تو پلاتا ہے، میں نے وضو کرنا ہے پانی پینا ہے اور یہ کنویں میں گر گیا. کہا اتنا کہنا تھا کہ وہ پانی ابلنا شروع ہوا، کنویں کا بھرنا شروع ہوا اور اوپر آ گیا. اس نوجوان نے اپنا تھیلا نکالا، وضو کیا، پانی پیا اور وہ پانی نیچے ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ یہ جو کنویں کا پانی ہے یہ اوپر آ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس شخص نے تھیلے میں ریت ڈالی اور پانی ڈالا اور کچھ پینے لگا. کہا کہ میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا کہ حضور جو اللہ نے آپ کو رزق دیا مجھے بھی کھلائیں پلائیں. کہا کہ مجھے انہوں نے پینے کو دیا، جب میں نے پیا تو دیکھا کہ وہ تو شکر اس میں ڈلی ہوئی ہے اور بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے. اللہ اکبر. پھر ہم حج کے لیے جب پہنچے، اللہ اکبر، پھر کیفیت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کہتے ہیں کہ جب ہم حج کر چکے، میں نے رات کو دیکھا اس کو عبادت کرتے ہوئے، فجر ہو گئی، فجر کے بعد بھی وہ عبادت میں مصروف ہے، فجر کے بعد طواف کیا، پھر وہ کہیں نکلا. کہا میں ان کے پیچھے گیا، لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، خادم جو ان کی زیارت کرنے کے لیے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ پھر میرے دل نے یہ گواہی دی، اتنی کرامتوں کا ظہور اس سید زادے کا ہی کمال ہے، انہی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. آج کا ٹاپک انشاءاللہ سیرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے گا. آپ سے گزارش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں، میں مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں تاکہ منچ پر تشریف لائیں. پھر ہم اپنے سیگمنٹ پیغام قرآن کی طرف بھی بڑھیں گے اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور پھر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. راشد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. کیسے راشد بھائی؟ مرحبا مرحبا مرحبا. آئیے ساتھ بھائی آ جائیں. ماشاءاللہ عدنان شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، قاری صاحب انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اہلا وسہلا مرحبا. السلام علیکم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ برکت. تشریف رکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. گزشتہ آیات میں سود کی حرمت اور ممانعت کے احکام بیان ہوئے، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لیں. اللہ اکبر. یہ شدید ترین وعید ہے کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کا تصور کر سکے. یاد رکھیے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر اعلان جنگ کیا گیا. ایک سود لینا جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر. یہ دو گناہ، دو عیب ایسے ہیں کہ جن پر اللہ پاک
سے جنگ کا اعلان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر تم اس پر ظلم کرو اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو۔ اس آیت مبارکہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے، لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید برتری دینا ہے، مزید جری کرنا ہے۔ یہاں جہاں عفو درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کیا جائے۔ شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان برداشت کرو۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم نہ تو ظلم کرنے والے ہوں اور نہ ہی ظلم برداشت کرنے والے ہوں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہی ہے پیغام قرآن۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمیں عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ذات والا پہ بار بار درود ذات والا پہ بار بار درود بار بار اور بے شمار درود روح انور پہ نور بار سلام روح انور زلف اطہر پہ مشک بار درود مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا تے جان جہانا کا سچ آکھا میں رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑے زلف اطہر پہ مشک بار درود ان کے ہر جلوے پر ہزار سلام ان کے ہر جلوے پر ہزار سلام ان کے ہر لمحہ پر ہزار درود ان کے ہر لمحہ پر ہزار درود جس کی خوشبو بہار خلد بسائے جس کی خوشبو بہار خلد بسائے ہے وہ محبوب گل عزار درود ہے وہ محبوب گل عزار درود سر سے پا تک کروڑ بار ثنا
سر سے پا تک کروڑ بار ثنا اور سراپا پہ بے شمار درود اور سراپا پہ بے شمار درود چارہ جان درد مند سنا مرہم سینہ فگار درود بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود ہو الہی میرا شعار درود قبر میں خوب کام آتی ہے قبر میں خوب کام آتی ہے بے کسوں کی ہے یار غار درود بے کسوں کی ہے یار غار درود انہیں کس کی درود کی پرواہ انہیں کس کی درود کی پرواہ بھیج جب ان کا کردگار درود بھیج جب کردگار درود دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار درود لب سے جاری ہو بار بار درود اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال
غمزدوں کی ہے غم گسار درود، غمزدوں کی ہے غم گسار درود، غمزدوں کی ہے غم گسار درود، ذات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہم چند باتیں کریں گے، سیرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ یہ رہے گا۔ تعارف لیتے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کیا کہیں گے راشد بھائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کچھ بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ، بڑی عظیم البرکت ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہمیں خصوصی فیضان نصیب فرمائے، اور الحمدللہ یہ روئے زمین پر اہل سنت کا امتیاز اور افتخار ہے کہ الحمدللہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تمام نسبتوں کا ادب کرتے ہیں۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں اہل سنت ہونے کی، سنی ہونے کی ایک علامت بیان فرمائی ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے، اہل سنت و جماعت وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ تو ہم نسبت مصطفیٰ کے قربان امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان یوں بیان فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ آیت تطہیر کا خصوصی فیضان جس خاندان کو نصیب ہوا وہ اہل بیت اطہار ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی آل اور اطرت ہے۔ تو آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ کیا بات ہے، یعنی وہ ہستی کے جو تمام رسولوں میں بھی بہترین ہے، تمام رسولوں کی بھی امام ہیں، ان کے خون سے جن کا خمیر بنتا ہے اور جن کی نسل چلتی ہے، تو خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں سے ایک عظیم شخصیت جن کو ائمہ اہل بیت میں بھی شمار کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ابتدائی تعارف یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بربریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقدس مقام ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے، ابوا شریف، جہاں پر حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار بھی ہے۔ تو ابوا کے مقام پر حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ ہے 7 صفر المظفر 128 سن ہجری، یعنی کہ آپ دوسری ہجری کے بزرگ ہیں، اور ابوا کے مقام پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ویسے تو بہت سی خصوصیات تھیں جن کی بنیاد پر آپ کے بہت سارے اوصاف اور آپ کے بہت سارے القابات مشہور ہیں، لیکن ایک بنیادی وصف آپ کی ذات اقدس میں یہ تھا کہ آپ حلم، بردباری اور صبر اور عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے، یعنی خلق خدا کو ان کی خطاؤں پر معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ جیسا بھی رویہ کیا جائے، آپ اہل بیت اطہار کی جو ایک شان ہوتی ہے معاف کر دینا، بڑوں کی یہ شان ہوتی ہے، تو اس شان کا آپ مظہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کے معاصرین نے، آپ کے اہل زمانہ نے جب آپ کی خصلت دیکھی کہ آپ بہت زیادہ درگزر فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، یعنی غصہ آپ پر قابو نہیں پاتا، آپ غصے پر قابو پاتے ہیں۔ کیا پیارا پیغام بھی ہے یہاں پر نا جی۔ تو آپ کا پھر یہ ٹائٹل ہو گیا کاظم۔ کاظم کہتے ہیں غصے کو پینے والا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی صفت اور خوبی بیان کی گئی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ تو کاظم کا لفظی معنی ہوگا غصے کو پینے والا۔ تو یہ اتنی مشہور آپ کی صفت ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ گویا کہ لاحقے کے طور پر ہے کہ جب بھی آپ کا نام ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ۔ یعنی اگر امام موسیٰ کہا جائے گا تو شاید کوئی اس طرح پہچان بھی نہ پائے، لیکن جیسے توجہ کسی اور کی طرف جائے، کسی اور طرف چلی جائے گی، لیکن جیسے ہی کاظم کہا جائے گا تو فوراً ان کی طرف توجہ چلی جائے گی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو غصہ پینے والے ہیں۔ کیا شان ہے، واہ! اور یہ ایسے تربیت کے شاہکار ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اولاد کو اپنے بڑے آباء و اجداد پر فخر ہوتا ہے جی۔ اگر وہ نیک ہیں تو ان کی نیک نامی پر یہ سعادت مندی ہوتی ہے، اور بندہ اظہار بھی کرتا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں فلاں ولی اللہ تھے، فلاں عالم دین تھے، فلاں محقق تھے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ آپ کے والد گرامی کو آپ پر ناز تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں سب سے بہترین بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ واہ واہ۔ ہم اگر شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو جو سلسلہ قادریہ کا جو فیضان جن مشائخ کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ بواسطہ، تو ان میں بھی حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو یوں کہا جائے تو بالکل بجا ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشواؤں میں ایک عظیم ہستی حضرت موسیٰ کاظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو منظوم انداز میں شجرہ مرتب فرمایا، اس میں آپ کا ذکر یوں ہے کہ صدق کے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہاں تین بزرگوں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کاظم کا، آپ کے والد گرامی حضرت جعفر صادق کا، اور آپ کے جو لخت جگر ہیں علی رضا، جی، ان کا ذکر خیر ہے۔ اور امام علیہ سنت کیسے لفظی مناسبت کے ساتھ بیان فرماتے کہ صدق کے صادق کا تصدق، اے اللہ جعفر صادق کی سچائی کا صدقہ صادق الاسلام کر مجھے سچا مسلمان بنا۔ کیا بات ہے۔ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ رضا سے بنتا ہے رضامندی، راضی ہونا، اور جو کاظم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غصے کو پینے والا، غضب جو غضب ہوتا ہے نا، غصہ ہوتا ہے، اس پر قابو پانے والا۔ تو اب دیکھیں کاظم اور بے غضب، راضی اور رضا، واہ۔ تو اور اسی طرح صادق سے صدق بنا اور صادق الاسلام بنا۔ لفظی مناسبت دیکھیں آپ، یعنی علم بلاغت کے اعتبار سے بھی امام علیہ سنت کا یہ شاہکار شعر ہے کہ صدق کے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو، غضب فرمائے بغیر، جلال فرمائے بغیر، اے رب ہم راضی ہو جا۔ واسطہ کس کا ہے؟ کاظم اور رضا کے واسطے۔ آپ کی عظمت و شان ہے۔ اور آپ کے وصال اقدس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ 55 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، اور غالباً 183 ہجری آپ کا یہ سن وصال ہے، اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ بغداد معلیٰ میں ہے۔ جی، ایک تو یہ شان ہم نے آج سیکھی ہے، پتہ چلا کہ کاظم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے نا کہ جس میں آپ نے ایک لونڈی پر غضب نہیں فرمایا بلکہ اس کا ایک عمل تھا، اور آپ اس لونڈی نے جو آگے، میں چاہوں گا آپ یہ واقعہ ذرا سنائیں تاکہ اس میں بھی دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پتہ چلے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا، اور کیسا آپ غصے کو پینے والے ہیں، اور کیا معاف فرمانے والے ہیں آپ۔ جی شاہ صاحب، غلام جو ہوتے ہیں نا، پہلے دور میں جو غلامی کا ایک دور تھا، لوگ ایک بندہ دوسرے کے زیر دست ہے، یعنی اس پر اس کو ایک تسلط حاصل ہوتا ہے۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے نا مظلوم طبقہ ہوتا تھا۔ تسلط کیا ہے، کچھ تھوڑا رہنمائی فرمائیے گا۔ یعنی اس پر آپ کو اتھارٹی حاصل ہے، آپ جیسا چاہیں اس پر اپنا حکم جاری کر سکتے ہیں۔ اب یعنی آپ کی ماتحت ہے، ماتحت ہے آپ کی، اس کو آپ کی ماننی پڑے گی۔ آپ کا حکم دینا شرعاً درست تھا نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی ایک تسلط کی کتنی وضاحت کرنی پڑی ہمیں۔ مسلط ہونا یعنی حاکم ہونا، اوپر سے ما فوق ہونا۔ تو ظہور اسلام سے پہلے یہ چیز تھی کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے تھے ان میں غلام اور باندیا وغیرہ ہوتی تھی، تو بڑا ظلم اور بربریت کا معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، تو آپ کو عفو درگزر اور مخلوق پر شفقت و مہربانی کرنے ہی کا درس دیا گیا تھا۔ تو آپ کی ایک خادمہ تھی، آپ کی ایک کنیز اور باندی تھی، تو انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کنیز کو کچھ لانے کا فرمایا، کھانا وغیرہ کوئی چیز تھی، تو وہ جب لے کے آئی تو اس کے ہاتھ سے وہ چیز جو ہے نا وہ سلپ ہوئی، اور وہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لباس مبارک اور آپ کے بدن اقدس پر گری۔ تو اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس وقت آپ نے غصے پر قابو پایا، آپ نے غضب پر قابو پایا، اور اس کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ آپ نے اسے آزاد بھی فرما دیا۔ تو یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ معاف بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں احسان بھی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بھی ترغیب ملتی ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ہماری اولاد ہے، یا ہمارا کوئی ماتحت ہے، ہم آفس میں کسی بڑے رینک پر ہیں اور ہمارے نیچے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس سے کوئی خطا ہوئی ہے کسی شخص سے،
تو اب واقعتاً اگر وہ عذر ایسا ہے کہ جو قابل قبول ہے، اس میں کوئی شرعی معاملات نہیں ہیں، کوئی حق العبد کا معاملہ نہیں ہے، تو جب ہم معاف کریں تو ہمیں چاہیے کہ صرف معاف نہ کریں بلکہ اس کی دلجوئی کے لیے اسے کچھ تحفہ پیش کریں۔ اگر تحفہ پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت کے، شفقت کے، مہربانی کے 2 جملے بول دیں گے نا، تو وہ جو ایک معافی مانگنے کی وجہ سے اس پر جو ایک شرمندگی کا معاملہ تھا، جی، کیونکہ انسان جب کسی سے معافی مانگتا ہے تو تھوڑا سا اپنے دل میں وہ کلک محسوس کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ جب حسن و سلوک کے ساتھ 2 اچھے جملے کہیں گے نا تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے راشد، بہت پیارا پیغام دیا آپ نے۔ کے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق پہ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان کہ ہم صحابہ کرام سے بھی بے پناہ محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، وللہ الحمد ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، ہمارا یوں کہیں کہ اہل سنت یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر ایک کا ادب کرنے والے ہیں، ہر ایک کا احترام کرنے والے ہیں، سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کرے ہم یوں ہی محبتیں یہ قائم رہیں، یہ عقیدتیں قائم رہیں، یہ نسبتیں قائم رہیں۔ انشاءاللہ ان نسبتوں کا، ان محبتوں کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ بزرگان دین کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ بزرگان دین کا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، کیا کہتے ہیں بزرگان دین؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اہل بیت میں سے ایک عظیم ہستی ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا، تو پھر ان کے دور میں بھی جو معاصرین علماء تھے اور بعد میں بھی علماء نے اور محدثین نے ان پر کلام کرتے ہوئے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں الفاظ تعدیل نقل کیے گئے، آپ ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین۔ واہ واہ، کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثقہ بھی تھے، صدوق بھی تھے، اور مسلمانوں کے امام میں سے ایک امام تھے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا ثقہ ہے، کیا صدوق ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے میں پوچھتا آپ سے، لیکن آپ نے خود ہی بیان فرما دیا۔ فن جرح و تعدیل اصول حدیث کا ایک بہت بنیادی ایک علم ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی راویان حدیث ہیں، یعنی جو حدیث کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی یعنی ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو اس پر محدثین گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس میں جرح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اگر کوئی تہمت ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا فعل ہوتا ہے جو برائی کی طرف ہوتا ہے تو اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور تعدیل کے اندر وہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں جو ان کی شان اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ثقہ بھی تھے، صدوق بھی تھے۔ یہ دونوں اصطلاحات فن جرح و تعدیل کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائے امام من ائمۃ المسلمین، کہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ پھر یہ جو قول ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا، سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر بھی اس پوری بات کو ذکر کیا۔ لیکن امام شمس الائمہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساتھ اس بات کا اضافہ بھی کیا کہ کانا عالماً عابداً زاہداً، کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کے تو ایک امام ہیں، لیکن وہ ساتھ ایک عالم بھی تھے
عابد بھی تھے اور زاہد بھی تھے، یعنی زہد و تقوی بھی آپ کے اندر موجود تھا اور علم بھی بڑا کمال کا تھا۔ اور پھر دیگر ائمہ نے جو آپ کی شان بیان کی اس کے اندر بھی یہ فرمایا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیموں میں سے سب سے بہترین تھے۔ اور جو آپ کی شان بیان کی گئی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ کان جوادن، کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواد تھے۔ اچھا جواد کسے کہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جی جواد بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، سخی بھی لفظ استعمال صحیح۔ ہوتا ہے۔ جواد کہتے ہیں کہ جو اپنے اوپر خرچ نہ کرے بلکہ وہ دوسروں پر لٹاتا رہے، اس کو جواد کہا جاتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواد تھے اور خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ میں سے ایک ہستی ہوں جواد نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدہ کائنات بطول زہرا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی آپ یعنی اہل بیت اطہار کو خاندانی وراثت ملی ہے صدقہ کرنا اور لوگوں پر سخاوت کرنا، لوگوں کے دل جیت لینا، تو یہ اہل بیت اطہار کا ایک خاص وصف ہے جو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ اور یہ صرف اس دور کے اندر نہیں تھا بلکہ آج بھی آپ جائیں کاظمیہ کے اندر آپ کا مزار مبارک موجود، الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی، شاہ صاحب آپ کی بھی حاضری ہوئی الحمدللہ۔ تو وہاں پر جب بندہ جاتا ہے نا، اس مرتبہ تو میری رہائش بھی کازمین میں ہی تھی، اللہ اکبر سبحان اللہ، آپ کے دامن میں، بلکہ میں نے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں لائیو بھی آئے تھے، وہیں سے منظر بھی تھا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد جو جلوے لٹا رہا تھا، اور پھر میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بھی ساتھ کچھ لیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، بڑا ایک اچھا سلسلہ، اور کیا روحانیت، کیا سکون، کیا سرور ہے، کیا کہنے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار۔ آج بھی جائے نا جی، اور آج بھی جا کر اپنی حاجت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو وہ آج بھی جواد ہیں، جی، آج بھی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ کیا اللہ کی عطا ہے ان پر، واہ! یعنی وہاں پر علماء نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی کہ آپ کا جو در ہے وہ حاجتوں کو پورا کرنے والا در ہے، یعنی اللہ کی عطا سے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کی حاجتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اور آج بھی آپ سخاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کی سخاوت میں سے ہم سب کو بھی حصہ نصیب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، اور تو ہمارے احمد رضا بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ احمد رضا بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ امام موسیٰ کاظم یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کہاں ہجرت کری تھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور ناظرین بھائی، آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ جی، کیا کہیں گے مدنی؟ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار شریف ہے وہ عراق میں ہے، جی، بغداد شریف میں، تو یہیں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اور یہیں کے حاکموں نے آپ کو قید و صعوبت میں رکھا تھا۔ مدینہ شریف میں ان کی زندگی گزری ہے، مدینہ کے پاک۔ واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، پھر کوئی ہجرت کا سبب بنا ہوگا، جی، پھر یہ عراق کی طرف تشریف لائے بغداد۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے دنیا کے متعلق کیا فرمایا، ارشاد فرما دیجیے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا کے حوالے سے؟ آپ کا ایک فرمان ہے، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے بتا دوں۔ چلیں جی، دیکھ کر بتاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ اگلی کال لیتے ہیں جب تک۔
شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کیسی تھی؟ اللہ، سخاوت پر کیا کہیں گے ہائے ہائے، راشد بھائی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بڑے سخی ہیں، کچھ تو بات جواد کی ہو رہی تھی، سخی کی ہو رہی تھی، میں چاہوں گا آپ کی سخاوت کو آپ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ وہی اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، تو اہل بیت کا ایک نمایاں وصف ہے سخاوت کرنا، اللہ کے بندوں پر مہربانی فرمانا۔ آپ قدم قدم پر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے والد سے ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ ایک غلام نے آپ کو حلوہ پیش کیا، ایک برتن میں وہ لے کر حلوہ حاضر ہوا، تو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مہنگی قیمت پر خریدا اور خرید کر آزاد فرما دیا، اور وہ جو حلوے کا برتن تھا وہ بھی آپ نے عطا فرما دیا۔ یعنی اس غلام کے آقا سے آپ نے اس کو کئی دینار دے کر اس حلوے کے برتن سمیت اس غلام کو خریدا اور پھر اس کو آزاد کر کے وہ حلوہ بھی دے دیا۔ تو یہ آپ کا انداز تھا کہ غلام نے آپ کے ساتھ ایک حسن سلوک والا معاملہ کیا کہ حلوے کا تحفہ پیش کیا، تو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی حلوہ ان کو واپس لوٹایا بھی اور ساتھ میں آزادی کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ اور آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ اس بات کے انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ کوئی میرے پاس آئے گا، سوالی سوال کرے گا تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار اور اولیاء کی شان ہے کہ وہ مخلوق میں سے تلاش کرتے تھے کہ ہمارے صدقے کا، ہماری سخاوت کا، ہمارے احسان کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ مدینہ شریف میں غرباء کو، مستحقین کو تلاش کیا کرتے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حاجت مند ہے، میرے صدقے کا اچھا مصرف ہے، تو آپ رات کے وقت اس کی طرف رقم یا جو بھی مال ہوتا تھا مدد کے لیے وہ پہنچاتے تھے، اور اس انداز میں پہنچاتے تھے، اس طرح پرائیویسی ہوتی تھی کہ جس تک وہ صدقہ پہنچ رہا ہے، وہ مہربانی احسان پہنچ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ صدقہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یعنی ایک تو اخلاص، دوسرا پھر سخاوت، اور پھر آپ مخلوق کے ساتھ اس طور پر بھی مہربانی دیکھیں کہ وہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کون دے رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو جب وہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آئے گا تو اس کی نگاہیں کچھ جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ایک محاورہ ہے الاحسان قاطع اللسان، تو احسان جو ہے نا وہ بندے کو زیر کر دیتا ہے۔ تو بزرگان دین کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ وہ کسی پر مہربانی کرتے ہیں نا تو اس کو جتلاتے نہیں ہیں، اس پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، تاکہ جس طرح وہ صدقہ کرنے سے پہلے، احسان کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک آتا تھا وجاہت کے ساتھ، بعد میں بھی اس کی وجاہت اور اس کے انداز میں فرق نہ آئے۔ کیا بات! تو خیر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ ظاہر کر بھی دیا جاتا ہے سامنے والے پر، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو جس کو صدقہ دے رہے ہیں اسے بھی پتہ نہ چلے۔ اچھا، یہ جو شاہ صاحب باتیں ہوتی ہیں نا کہ صدقہ چھپا کے دینا ہے، اخلاص رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان اپنے اوپر اس کو اپلائی کرتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی مسلمان کام کر رہا ہے تو اس سے حسن ظن ہی رکھنا ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نام مینشن کرنا یہ کئی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے، اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے کوئی مقتدا ہے، پیشوا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو اب وہ اگر اپنی کسی نیکی کا اظہار کر رہا ہے نا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے جو عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی اس نیکی کو اختیار کریں گے۔ تو ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، اگر کسی نے اپنا نام لے لیا یا اپنے لیے دعا کروا لی تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اچھی نیت سے کیا ہوگا۔ خود اپنا جب معاملہ ہو تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ریاکاری یا خود نمائی یا جو نیکی کی ہے اس کی شہرت کے معاملے میں ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھا جائیں کہ ہماری نیکی دنیا ہی میں معاذ اللہ ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کسی کو دیں نا، پھر نیت پر اپنے ایک مرتبہ غور کیجیے گا، اپنے دل سے ایک دفعہ سوال کیجیے گا، میں یہ عمل کر رہا ہوں کس کی رضا شامل ہے؟ کہیں اللہ نہ کرے دکھلاوا تو نہیں ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، اپنا روب جمانا تو نہیں ہے، سامنے والے کو اپنے ماتحت کرنا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی پھر میں اس پر آرڈر چلاتا رہوں اور جو مرضی کروں، اس کی عزت کو تار تار کرتا رہوں، اس پر ظلم کرتا رہوں، یہ برداشت کرتا رہے گا چونکہ میں نے اس پر احسان کیا، پھر احسان جتلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس طرح کی نیتیں یہ دیکھ لیں کیا اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر تو اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل ہے پھر تو سبحان اللہ، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر اس رضا کو پانے کے لیے ایک ذریعہ یہ کہ چھپ کر بندہ عمل کر لے۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا صرف سایہ ہوگا۔ 7 طرح کے افراد وہ ہوں گے کہ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے
کہ جو اتنا چھپ کر صدقہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے اتنا چھپ کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ اتنا، یہ ایک سمجھانے کے لیے اتنا چھپ کر صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے دیا لیکن بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے. ہمارا حال اگر ہم دیکھیں نا، اپنا محاسبہ کریں آج کا، اگر ہم معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں، یعنی اپنی فیلنگز کو اگر ہم غور کریں نا، تو ہمیں اس طرح کا بھی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ احسان جتایا جا رہا ہوتا ہے. یا یوں کہیں کہ آج کل تو بڑا آسان ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دو کسی کی عزت کا کیا ہو رہا ہے، وہ بیچارہ کس مسکینی کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ جس کی پکچر بنا کر اور ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا کی نظر کر دی، آپ نے تو مدد کر دی، وہ اس وقت مجبور ہے، اور اس مجبوری کا یوں کہیں کہ ہم بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب اس کے دل پر سے کیا گزر رہی ہوتی ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ جس پر یہ قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے. کہ یوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ آسان نہیں ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، وہ مانگتے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی چوراہے پہ چلے جائیں، کسی جگہ پارکنگ پہ چلے جائیں، آپ دکان پہ چلے جائیں، آپ ہوٹل پہ چلے، آپ جہاں چلے جائیں نا، آپ کو اس طرح کی مخلوق نظر آ جائے گی کہ جن کا یہ پروفیشن، ہم تو ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو ان کو دینے کے بارے میں بھی ایک مرتبہ علماء کرام سے شرعی رہنمائی ضرور لے لی جائے کہ ایسے افراد کو دینا بھی جائز ہے یا نہیں ہے. اس پر بھی کلام ہے کہ ان کو دینے پر بھی بچنا چاہیے، ہمیں باہر صورت ان کو دینے سے بچنا ہے، چونکہ یہ وہ ایک تعداد ہے کہ جو بلا ضرورت شرعی مانگ رہے ہیں نا. حاجت نہیں ہے ان کو، یہ کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے. وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو ایسے افراد پر تو ان کا مانگنا جائز نہیں ہوگا. اب ایک ناجائز امر پر ہمارا مدد کرنا، یہ بھی ایک سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. ہر بندہ ایسا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہم جن کی مدد کر رہے ہیں، آپ یہ سوچے ذرا کہ یوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور واقعتاً مجبور ہو. جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کے سامنے آتے نہیں ہیں. خوددار لوگ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. وہ بھوک برداشت کریں گے، یعنی کہ کیا کچھ وہ اپنے اوپر برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. یہ بڑی ایک یوں کہیں کہ قیامت ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور پھر ہم اس کی تصویر بنائیں، سوشل میڈیا پر ڈالیں، لوگوں کے سامنے کر دیں، اور پھر جب وہ سامنے آئے اور اس کو یہ جتلایا جائے کہ تو اچھا. پھر یہ بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ بری صفت ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایک اگر غریب دوست ہے تو اس کی ایک دو مرتبہ ہیلپ کر دیں گے کہ چلو بھائی کھانا کھلاتے ہیں. اچھا مل کر کھانا کھلا رہے ہیں سارے، ترکیب یہ ہے کہ بھائی اتنے ڈال دیں گے سارے پیسے. اب اس کا حصہ جو ہے نا ایک ڈال دے گا، میں میری طرف سے اس کا حصہ ہے. ابھی تو دوستی ہے، اچھا یہ بھی بڑا خوش ہو گیا چلیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد ارے تو ہے ہی ایسا. اب 4 دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، مہمانوں میں بیٹھا ہے، ممکن اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھا ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو، تو ہے ہی ایسا، تو پیسے نہیں ڈالتا، تو کنجوس ہے، تو فلاں ہے. ارے ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. ہمیں اپنے بزرگان دین کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یہ ظلم نہ کریں، یہ ستم نہ کریں کہ کسی کی عزت پر یوں حرف آ جائے. ہم کون ہوتے ہیں، اس کی کیا مجبوری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ نہ کیا جائے. آپ نے مدد کرنی نہیں کرنی، اگر یوں ہی لوگوں کو مدد کر کے احسان کر کے جتلانا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مدد نہ کریں. اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں. اپنی نیت کا پہلے قبلہ درست کر لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں. جب آپ کی نیت درست ہو جائے، اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اب آپ جب صدقہ کریں گے، اب آپ کسی کی مدد کریں گے، اب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کچھ بھی کریں گے نا، رضا اللہ کی تھی. پھر آپ وہ اعمال، وہ انداز اپنائیں گے کہ جس پہ رب کی رضا شامل حال ہوگی، جس میں آپ کو پتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. وہ انداز اپنا لیا جائے کہ جس سے کسی کے سامنے یوں اللہ نہ کرے کسی کی عزتیں نیلام ہوتی پھریں، اور وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اور آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. پھر یہ اس طرح کی آفات جو ہے نا دل میں تکبر کو پیدا کرتی ہیں. میں بڑائی، کب تک پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے، ہمیشہ رہے گا آپ کے پاس؟ نہیں. وہ رب ہے نا، ایک لمحے کے اندر وہ اربوں کھربوں پتی کو نا وہ بھیک مانگنے پر مجبور کر دے. یعنی اس نہج تک لے کر آ جائے. وہ رب ہے، وہ جب جو مرضی کرے. اور ایک وہ بندہ کہ جو یوں کہیں کہ تحت الثری میں ہو، زمین کے ساتھ ہو، مانگنے والا، بیکاری ہو، اللہ اسے عروج دینا چاہے. کون ہے کہ جو روک سکے؟ اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رب کے دستے قدرت میں، رب کی شان ہے. جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مالدار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب و نادار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت یابیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جوانی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیماریاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خوشحالیاں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، جوانیاں دے دیتا ہے. سب کچھ رب
تعالیٰ کے کرم پر ہے. تو لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ ہم عمل کس کے لیے کر رہے ہیں اور جزا کس سے چاہیے. اللہ سے جزا چاہیے نا, اجر اللہ سے چاہیے نا آپ کو, پھر عمل بھی اسی کی رضا کے لیے کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک پہلی جو کال آئی تھی جی, وہ جو فرمان کا آپ فرمایا تو میں جی فرمائیں. آپ فرمایا تو ان کا فرمان میں جی آپ ان کا فرمان سنا دیجیے. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں یہ ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے آپ کے جانشین اور خلیفہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا. ایک تصوف کا نقطہ اور بڑی اس میں باریکی ہے, اور امیر اہل سنت جیسی شخصیات جو ہیں وہ اس کو حقیقی معنی میں ایلیبوریٹ کر سکتی ہیں, اس کی تشریح کر سکتی ہیں. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ اس کا مطلب بتائیں. اچھا, تصوف کے بعد نقطے ہوتے تو وہ صوفی ہی بتا سکتا ہے, ہم تو صرف ناقل ہوتے ہیں. تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ, میں جو کہتا ہوں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہوں نا, تو بیٹھا عوام کی نمائندگی کے لیے ہمارے وہ بھولے والے اسلامی بھائی جن کو یہ مشکل الفاظ نہیں آ رہے ہوتے تو میں سوال کر دیتا ہوں, ان کے ذہنوں میں اٹھتا ہوگا. ظاہری بات ہے وہ اس وقت تو چینل پر ہے نہیں ہے. آپ ان پر شفقت فرماتے ہیں, تو میں نے یہ اس لیے عرض کی کہ آپ مجھ پر بھی شفقت فرمائیے. تو میں عرض کر دیتا ہوں, بزرگوں کا فرمان ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے, اور جب کسی سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس سے اس کی اپنی خوبیاں لے جاتی ہے. اس کی اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرے میں سوال کریں گے انشاءاللہ, تو ہم سنت اس کا تشفی بخش جواب عطا فرمائیں گے. جی چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے, قربان ان کی بخشش پر. واہ واہ, کیا پیارے کلام کی اپنے فرمائش کی. اگلی کال لیتے ہیں جی. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے. عدنان بھائی نعت خان سے گزارش ہے ایک کلام سنا دیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. اگلی کال لیتے ہیں جی. محمد ریاض باری خان کا ڈوگرا ضلع شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے, اور میری نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ فرمائش شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بھی مانگی دیا اور اتنا دیا, بل مانگی دیا اور اتنا دیا. دامن میں غبار سمایا نہیں, دامن میں غبار سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے مگر تو کھیلے کے
اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا بھر بھر کے دیا بھر بھر کے دیا بھر بھر کے دیا جو آیا اسے جھولی بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں مایوس کبھی لوٹایا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ حضور کو حکم اللہ کا حکم یہ کہ آپ نے مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے محبوب؟ آپ نے عطا کرنا ہے. کیوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. یعنی کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اور پھر دیکھیں جس نے بھی حضور سے جو مانگا ہے نا میرے حضور نے دیا ہے. جو آیا اسے پوری بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ہونے کی بخشش کیا بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس وقت آتے ہیں ایک صحابی اللہ اکبر ان کی آنکھ میں تیر لگا نا حضور کی بارگاہ میں آ گئے. انہیں پتا ہے اس در سے شفا ملتی ہے حضور دیں گے نا اللہ کی عطا سے حضور کی بارگاہ میں شفا ہے. میرے حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا آنکھ اپنی جگہ پر لگائی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا بھر بھر کے دیا بھر بھر کے دیا بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں. اچھا مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک دیہاتی آیا نا کلمہ پڑھتا ہے اسلام قبول کرتا ہے. اچھا وہ غریب نادار تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وادی کے درمیان یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وادی بکریاں تھی. کہا کہ حضور فرماتے ہیں یہ ساری تم لے جاؤ. وہ لے کر گیا اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے جاؤ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھو. وہ تو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ کچھ کسر تو چھوڑتے ہی نہیں ہے غریبی تو چھوڑتے ہی نہیں ہے. محبوب اتنا عطا کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھاوے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جو آیا اسے سر بھر کے دیا جی جو آیا اسے سر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا مانگا ہے نا جس نے اپنی صحت کے بارے میں مانگا کوئی ٹوٹی ہڈیاں لے کر آئے کوئی آنکھ لے کر آئے کسی کے جسم پر آگ بلے نکل آئے کسی نے کیا مانگا جس نے جو مانگا
حضور نے عطا کیا. یعنی جس نے اگر کوئی جنت بھی مانگی نا حضور نے تو اسے بھی محروم نہیں چھوڑا. سل ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں. حضور کا دریائے کرم جوش پر ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ بس یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. اگلے الفاظ یعنی اس کے آگے الفاظ بھی ہیں کہ نوافل کے ذریعے نماز کے ذریعے میری مدد کرو. لیکن کیا ہے میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا حضور نے جنت عطا فرما دی. پھر کیوں نہ کہیں جو آیا اسے کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں کہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا رانی ویسی مانگ رہے ہیں جو آیا اسے سر بھر کے دیا جی جو آیا اسے سر بھر کے دیا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں پھر کیوں تمہارا دل اضراب میں ہے جو آیا اسے سر بھر کے دیا واللہ واللہ جو آیا اسے سر بھر کے دیا کہ اب تنگی دھما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگا ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا درد ہے کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور کچھ مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم تو ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا جو آیا اسے سر بھر کے دیا جو آیا اسے سر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے نعمتیں بانٹتا جسم تب وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تب وہ ذیشان گیا ساتھ سے شیر کا قلم ڈال گیا ساتھ ہی شیر کا قلم ڈال گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف
قربان گیا نعمت باقی نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد پڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی کا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ایک عام والا ایک خاص والا جڑا خاص والا زہرا دلال نیزے پہ چڑھ کے نیزے پہ چڑھ کے نیزے پہ چڑھ کے کلمہ پڑھایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا سیدہ علی مولا 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 من کنت مولا فغازا علی مولا علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ تو اے منکر علی تو ایک بات سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے پڑھنا قصیدہ حق دے بلیدہ سارے لگاؤ نعرہ علی دا بات ہے جی عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ میسیجز اور بھی آئے ہیں، بہت ساروں نے دعاؤں کا کہا ہے۔ عادل اتاری بھائی کے بھی کچھ میسیجز آئے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا عادل بھائی آپ روحانی علاج بھی اس کا کروا لیجیے۔ آپ نے جو مسئلہ شیئر کیا ہے، آپ جو تعویذات اتاریاں ہیں وہاں سے اگر آپ رابطہ کریں گے، جو آپ کے علاقے میں فیضان مدینہ ہے وہاں پر جائیں، وہاں اسلامی بھائیوں سے آپ رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس بھی آیا ہوا ہے کہ آستاں ہے یہ کس شاہ ذی شان کا، اس کلام کی فرمائش بھی کی گئی ہے عدنان بھائی کی طرف۔ جی عدنان بھائی، میرا خیال ہے اس کلام کو بھی شامل کر لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذی شان کا، مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا ہے اثر بزم پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا چاند نکلا
حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جو باطن پر محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ شیلان کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ شیلان کا مرحبا مرحبا بزم کون مکہ کو سجایا گیا آج صلی اللہ صاحبہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ اصفیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ اصفیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اللہ عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ فتح کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ جا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ میرے علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ میرے علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پیمانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پیمانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا کیا حسین منظر جود و اکرام ہے دعوت عام ہے اہل دل کی نظر مستی آشام ہے دعوت عام ہے عشر تک مدت گردش جام ہے دعوت عام ہے دست جبریل مصروف اطعام ہے دعوت عام ہے دست جبریل مصروف اطعام ہے دعوت عام ہے کھاؤ صدقہ صدقہ کھاؤ صدقہ علی شاہ مردان کا مرحبا مرحبا کھاؤ صدقہ علی شاہ مردان کا مرحبا مرحبا میرا بنے گے دولہا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم ہم ہیں جن کے در کے ملازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم ہے جن کا ہم پر لازم
موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. اس طرح میں عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. ہم ہیں جن کے در کے ملازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. جود و سخا ہے شان تمہاری عفو و کرم ہے کام تمہارا. جود و سخا ہے شان تمہاری عفو و کرم ہے کام تمہارا. ہم بھی رہیں گے سائل دائم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. ہم بھی رہیں گے سائل دائم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. آل نبی سے بغض و عداوت کرنے والوں پر ہو لعنت. غرق ہوئے ہیں تیرے شاطر موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. جس کا کوئی کام رکا ہو مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو. جس کا کوئی کام رکا ہو مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو. آؤ اجاگر بر کے خادم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. آؤ اجاگر بر کر خادم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیری شان خواجہ معین الدین تیری شان خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ. تجھے بے بسوں کا خیال ہے تجھے بے بسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو. میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ ایک نگاہ 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 تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے. یا کبھی تم ملتی ہے گماگ بڑے سبھی کا ہے آستا. یا کبھی
آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائے ناز ہے میں غلام خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائے ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آج تو آپ کا فیضان عام بٹ رہا ہوگا, سبحان اللہ, بٹے گا انشاءاللہ, مل رہا ہے صدقہ انشاءاللہ. اللہ پاک معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. جتنے عاشقان صحابہ و اہل بیت, جتنے عاشقان اولیاء پروگرام دیکھ رہے ہیں, بعد میں دیکھیں گے, جن کے دلوں میں جو چاہتے ہیں, اللہ ہر نیک جائز دعا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا صدقہ اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ پاک سب کی مرادیں پوری فرمائے. میں چاہوں گا سعد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سعد بھائی کیا فرمائیں گے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور مزید کچھ فرمائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ تو در ایسا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ایک چمکتا ہوا ستارہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ہے. اور سخاوت کی بات چل رہی تھی کہ آپ کے در پہ جو بھی سائل دائم ہو, یعنی جو ہمیشہ مانگتا رہے آپ کے در سے, تو اس کو پھر ملتا رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص تھا, مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا, وہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نا اچھا گمان نہیں رکھتا تھا, کچھ بدگمانیاں تھی. تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ کے خود خادمین نے عرض کی, یا سیدی اجازت دیں ہم اس کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں کرو, تو ابھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. پھر کسی نے بتایا کہ وہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے نا, وہ دیہات میں رہتا ہے مدینہ منورہ کی, تو اس کی ایک کھیت وغیرہ تھا جو اس کو نقصان ہو گیا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اس کے کھیت میں جائے. جیسے ہی قریب پہنچے تو وہ پھر آپ کو برا بلا کہنا شروع ہو گیا. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھہر جاؤ. آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے اور اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور وہاں پر بیٹھ گئے, اور پھر مسکرا کر پوچھنے لگے کہ سنا ہے تمہارا نقصان ہوا ہے, تو کتنا نقصان ہوا ہے, یعنی تم نے کتنا یہاں پر انویسٹ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 100 دینار یہاں پر لگائے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہاں سے کتنا پروفٹ مل جاتا؟ تو اس نے پھر وہ تنزیہ میں غیب نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا کتنا ملنا تھا, لیکن آپ نے فرمایا پھر بھی اندازاً تمہیں کتنا مل جاتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے 200 دینار تو پروفٹ ہوتا. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تم 300 دینار نکالو اور اس بندے کو دے دو. آپ نے 300 دینار نکالے اور اس بندے کو دے دیا, اور دے کر پھر اپنے جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ وہ جو سخت رویہ تم اختیار کر رہے تھے وہ صحیح تھا یا پھر یہ صحیح ہے؟ پھر جب آپ نے 300 دینار دیے نا, تو اب وہ تو آپ کا معتقد بن گیا, وہ تو آپ کی پھر تعریف کرنے لگا کہ یار میں تو غلط بات ان کے بارے میں جانتا تھا, میں تو کوئی غلط باتیں کسی سے سن لی تھی تو بدگمانی میرے ذہن میں تھی. تو پھر وہ لوگوں میں جا کر ہر جگہ پر جا کر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف بیان کر رہا تھا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. تو اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ بھی ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کی بارگاہ میں بھی جائیں گے تو یہاں سے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے, کیونکہ یہ ہیں شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا فیضان جو اہل بیت اطہار ہیں ان کا فیضان ان پر موجود ہے, اور ائمہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام باقر کے شہزادے ہیں. امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے ہیں. امام زین العابدین جن کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے, وہ شہزادے امام علی مقام کے, اور امام علی مقام شہزادے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. یہ پورا
سلسلہ چلتا ہے. اور آپ تو سخی تھے لیکن آپ کے بعد جو آپ کے آگے شہزادہ ہے امام علی رضا، پھر ان کے بیٹے امام تقی، امام نقی، تو ان میں سے امام تقی کا تو لقب ہی امام جواد ہے. آپ کا مزار بھی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہی ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ سے کوئی بھی بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. سخاوت کرتے ہیں تو پھر دل کھول کر کرتے ہیں. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی سخاوت کرنے والا قلب نصیب فرمائے. بہت سارے لوگ پیسہ تو مانگتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے حصہ مانگیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دل بھی مانگنا ہے. جہاں کثرت سے مال مانگیں تو وہاں پر پھر خرچ کرنے والا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا چاہیے. کیا بات ہے. میں مستجاب الدعوات کے حوالے سے آپ کی طرف بڑھاؤں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے ایک کمال یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ مستجاب الدعوات کیا ہے، یہ ہوتا کون ہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے مستجاب الدعوات ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یہ شان تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے. یعنی مستجاب الدعوات وہ عظیم ہستی اللہ نے جنہیں یہ اعزاز دیا ہو کہ جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. جو مانگتے تھے اپنے لیے، کسی کے لیے کچھ بھی مانگتے تھے، وہ سب قبول ہو جاتا تھا. وہ مستجاب الدعوات کہلاتے تھے. اور قربان جو اس خانوادے پر، اس پوری نسل پر، ان کے بابا جان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اوصاف میں لکھا جاتا ہے یہ عظیم ہستی مستجاب الدعوات تھیں. ان کے اوپر امام باقر ہیں، امام زین، سبھی مستجاب الدعوات تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے مستجاب الدعوات تھے؟ آپ کے دربار میں آنے والا، آپ کے پاس آنے والا، ابھی ہم آپ کی سخاوت کی بات کر رہے تھے، آپ کتنے بڑے جواد تھے، آ کر بھی نوازتے تھے اور بلا کر بھی نوازتے تھے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال دیکھیں، آپ اتنا نوازتے تھے، لوگوں کی دعائیں کر کر کے انہیں اتنا کچھ رب سے دلواتے تھے کہ آپ کے پاس آنے والے آپ کا نام رکھتے تھے یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتیں پوری کرنے کا در ہے. یہاں جو آ جائے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اس کی مانی ہوئی چیز اسے مل جاتی ہے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ آپ جب تک تھے اس دنیا میں ظاہری حیات سے لوگوں کو بڑا نوازا. آج عراق میں آپ اپنے مزارف الانوار میں جلوہ فرما ہیں تو آج بھی آپ کے اس مستجاب الدعوات ہونے کا ظہور ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مزار کو دعائیں قبول ہونے کے لیے مجرب پایا. یہاں جو آتا ہے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، ان کے وسیلے سے وہ بات پوری ہو جاتی ہے. حنابلہ میں ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام خلال رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی امر پیش آیا، بڑا معاملہ پیش آیا، میں ان کے دربار میں حاضر ہوا، ان کے وسیلے سے رب سے مانگا ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر کیوں نہ کہیں جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم. آپ بھی سنا دیں. جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، جس کا کوئی کام رکا ہو، مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو، آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم، آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے آج سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر کچھ گفتگو کی. مبلغین سے الحمدللہ گفتگو ہوئی ہے. آپ کے کچھ سوالات تھے، کمنٹس بھی لیے ہم نے، کچھ فرمائشیں بھی، آج ہم نے فرمائشیں زیادہ لی، وقت بھی تھا ہمارے پاس آج.
اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اب ہم آپ سے رخصت ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے